الحمد لأہلہ والصلاۃ لأہلہا اما بعد۔ سورہ الممتحنہ یہ 28ویں پارے کے اندر ہے۔ اس میں 13 آیات مبارکہ ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ ہم اس نشست میں آیت نمبر 1 سے لے کر 3 تک آسان ترجمہ اور آسان تفسیر پڑھیں گے۔ اس سورت کا نام الممتحنہ اس لیے رکھا گیا ہے، آگے جا کر آیت نمبر 10 میں جو عورت مکۃ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لاتی تھی تو اس کے امتحان کا ذکر ہے، اس وجہ سے اس سورت کا نام الممتحنہ رکھا گیا۔ اس سورت کی جو ابتدائی آیات ہیں ان کا ایک خاص شان نزول ہے، وہ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکۃ المکرمہ پر چڑھائی کا فیصلہ کیا اور اس بات کو راز میں رکھا گیا اور تمام لوگوں کو ہدایت کی کہ یہ بات آگے نہ پھیلائیں، یہ راز ہی رہے، اس کو افشا نہ کیا جائے۔ ایک عورت مدینہ منورہ میں تشریف لائی تو وہاں ایک صحابی تھے، بدری صحابی تھے، ان کا نام تھا حضرت حاطب بن ابی بلتہ۔ تو یہ شروع میں یمن کے رہنے والے تھے، وہاں سے ہجرت کر کے مکۃ المکرمہ آئے تھے۔ پھر مکۃ المکرمہ سے جب صحابہ کرام نے مدینہ منورہ ہجرت کی تو یہ بھی مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ اب اس کے جو اہل و عیال تھے اور کچھ جائیداد وغیرہ تھی وہ مکۃ المکرمہ میں رہ گئی تھی۔ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ مدینہ منورہ میں جو اور صحابہ کرام آئے ہوئے ہیں اور پیچھے ان کی جو جائیداد ہے، ان کے جو رشتہ دار ہیں، اہل و عیال وہاں رہ گئے ہیں، تو ان کی حفاظت کے لیے اور ان صحابہ کے مفادات کے تحفظ کے لیے وہاں ان کے رشتہ دار موجود ہیں، جبکہ میں تو مکۃ المکرمہ میں اجنبی تھا، یمن سے تشریف لایا تھا، میرا وہاں کوئی ایسا رشتہ دار نہیں ہے جو میرے اہل و عیال کی حفاظت کرے اور میرے وہاں جو زمین ہے، جو بھی مفادات ہیں ان کی حفاظت فرمائے، تو وہاں کوئی ایسا رشتہ دار نہیں ہے جو میرے ان چیزوں کی حفاظت کرے۔ اگر میں اہل مکہ پر، مکہ کے قریشیوں پر، قریش کے سرداروں پر ایک احسان کر دوں، ان کو یہ بتلا دوں کہ مدینہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو میرے احسان کے نیچے دب دیں گے، اس طرح میرے وہاں جو مفادات ہیں ان کو تحفظ مل جائے گا، میرے اہل و عیال کو تحفظ مل جائے گا اور وہ میرے احسان کے نیچے آ جائیں گے۔ اس غرض سے انہوں نے ایک خط لکھا اور عورت کو دیا کہ آپ مکۃ المکرمہ واپس جا رہی ہیں تو یہ فلاں فلاں سردار کو دے دینا۔ چنانچہ وہ عورت مدینہ منورہ سے خط لے کر چلی۔ پیچھے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے وحی آ گئی کہ اس طرح عورت ہے، وہ خط لے کر جا رہی ہے اور مکہ کے راستے پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ اور اسی طرح ایک اور صحابی بھی تھے، ان کو جو ہے نا بھیجا اور کہا کہ فلاں جگہ آپ کو عورت ملے گی تو آپ نے ان سے خط لے کر واپس آنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت مقداد رضی اللہ عنہ کے آپس میں کافی دوستی تھی، کافی گہرے تعلقات تھے، اور احادیث کے اندر بعض مسائل ایسے آتے ہیں جو حضرت علی حضور سے نہیں پوچھ سکتے تھے شرم کی وجہ سے، تو حضرت مقداد کے ذمہ لگاتے تھے پوچھ کر آئیں۔
تو حضرت مقداد پوچھ کر آتے تھے۔ تو بہرحال حضرت علی اور حضرت مقداد کی آپس میں گہری دوستی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں حضرات کو بھیجا، یہ روانہ ہو گئے، اور جس مقام کا حضور نے کہا تھا اسی مقام پر اسی وادی میں عورت ملی، اور عورت کے سامان کی ان حضرات نے تلاشی لی، تو اس سے تو کوئی چیز برآمد نہ ہوئی، لیکن ان کو یقین تھا حضور نے بھیجا ہے، اس کے پاس ضرور خط ہوگا، تو انہوں نے نفسیاتی دباؤ ڈالا، اس کو پریشرائز کیا اور دباؤ میں لائے، اگر آپ نے ہمیں خط نہ دیا تو ہم آپ کو الف ننگا کریں گے، دھمکی دے دی۔ عورت نے بھی محسوس کیا کہ اگر میں نے ان کو خط نہ دیا تو یہ مجھے ایسا کریں گے، چنانچہ وہ ڈر گئی، تو اس نے ایک روایت کے مطابق اپنے سر کے بالوں سے وہ خط نکال کر دے دیا، اور ایک روایت کے مطابق نیفے کے اندر زار بند والی جو جگہ ہے وہاں چھپایا ہوتا ہے، وہاں سے نکال کر دے دیا۔ تو بہرحال انہوں نے وہ خط تحویل میں لیا اور فوراً بجلی کی کڑک کی طرف واپس مدینہ تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ خط پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خط دیکھا تو حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ جو بدری صحابہ تھے اس کو بلوا بھیجا، وہ آ گئے، تو حضور نے اس کے سامنے صورتحال رکھی، حضرت عمر موجود تھے، اجازت طلب کی کہ مجھے اجازت دے میں ان کا سر قلم کر دوں کہ اس نے غداری کی ہے، اس نے جو ہے نا آپ کا راز فاش کیا ہے۔ حضرت حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے حضور مجھے صفائی کا موقع دیا جائے، میرے معاملے میں جلدی نہ کی جائے۔ حضور نے ان سے فرمایا ہاں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ حضرت حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ نے تو ساری صورتحال سامنے رکھی کہ میں نے یہ کام اس وجہ سے نہیں کیا کہ میں اسلام سے نکل گیا ہوں، میں نے کفر کا اقرار کر لیا ہے، یا میں مرتد ہو گیا ہوں نعوذ باللہ، نہیں، اس وجہ سے نہیں کیا، بلکہ میرے وہاں مکۃ المکرمہ میں کچھ مفادات تھے، ان کے تحفظ کے لیے میں نے یہ کام کیا کہ مکہ کے جو سردار ہیں، قریشی جو سردار ہیں، وہ میرے احسان کے نیچے آ جائیں گے اور وہاں میرے مفادات کو تحفظ مل جائے گا، اس وجہ سے کیا ہے، باقی آگے جو آپ کی مرضی، جو آپ کا فیصلہ ہوگا وہ مجھے قبول ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں حاطب سچ کہتے ہیں، انہوں نے یہ کفر کی وجہ سے یا مرتد ہونے کی وجہ سے یہ کام نہیں کیا، اپنی مجبوری کی وجہ سے ایسا کیا ہے۔ تو پھر حضور نے تنبیہ کی کہ آئندہ ایسا نہ کرنا۔ تو اس موقع پر حاطب بن ابی بلتہ کا جو غلام تھا اس کو بھی موقع مل گیا، وہ بھی کہنے لگا کہ میرا غلام جو ہے نا اس نے جہنم خرید لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تردید فرمائی، نہیں ایسا نہیں ہے، حاطب بن ابی بلتہ یہ جنتی ہے، یہ بدری صحابہ میں سے یہ جنتی ہے۔ تو بہرحال یہ جو ہے نا شان نزول ہے۔ اب اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا عدوی و عدوکم، مت بناؤ تم میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو اولیاء دوست، تلقون الیہم بالمودۃ، بھیجتے ہو تم ان مشرکین مکہ کی طرف دوستی کا پیغام، وقد کفروا، حالانکہ تحقیق انہوں نے انکار کیا ہے، بما، اس چیز کا، جاءکم من الحق، جو آ گئی تمہارے پاس حق سے، یخرجون الرسول و ایاکم، وہ مشرکین مکہ نکالتے ہیں رسول کو اور تم کو بھی، اس وجہ سے، ان تؤمنوا باللہ ربکم، تم ایمان لائے اس اللہ پر جو تمہارا رب ہے، ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی، اگر تم نکلے ہو میرے راستے میں جہاد کرنے کے لیے، وابتغاء مرضاتی، اور میری رضا حاصل کرنے کے لیے، تو ایسے خفیہ پیغام نہ بھیجا کرو، تسرون الیہم بالمودۃ، تم خفیہ طریقے سے ان کی طرف محبت کا پیغام بھیجتے ہو، وانا عالم، اور میں جانتا ہوں اس چیز کو، اخفیتم،
جو تم چھپاتے ہو، وما اور اس چیز کو بھی میں جانتا ہوں، اعلنتم جس کو تم ظاہر کرتے ہو، ومن یفعلہ منکم اور جو بھی یہ کام کرے گا تم میں سے، فقد ضل سواء السبیل پس تحقیق وہ ہٹ گیا سیدھے راستے سے، ان یثقفوکم یکونوا لکم اعداء اگر وہ غلبہ پالیں تم پر، مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے اگر وہ غیر مسلم تم پر غلبہ پالیں تو ہو جائیں وہ تمہارے دشمن، وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ اور وہ غیر مسلم دراز کریں تمہاری طرف، پھیلائیں تمہاری طرف اپنے ہاتھ اور اپنی زبانیں، بالسوء برائی کے ساتھ، وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ اور وہ غیر مسلم تمنا کرتے ہیں کاش کہ تم بھی غیر مسلم بن جاؤ، لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم ہرگز نہیں نفع دے گی تم کو تمہاری اولادیں، اور نہ ہرگز نہیں نفع دیں گے تم کو تمہارے رشتہ دار۔ یہ حاتب بن نبی بلتا کی تردید کر رہے ہیں کہ تم رشتہ داروں کے لیے اتنا کچھ کر رہے ہو، رسول اللہ کا راز فاش کر رہے ہو، تو ان کا حال تو یہ ہے آخرت میں کچھ بھی کام نہیں آئیں گے۔ لن تنفعکم ارحامکم ہرگز نہیں نفع دیں گے تم کو تمہارے رشتہ دار، ولا اولادکم اور نہ ہی تمہاری اولاد، یوم القیامہ قیامت والے دن، یفصل بینکم اللہ فیصلہ کر دے گا تمہارے درمیان، واللہ بما تعملون بصیر اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو، واللہ بما تعملون اللہ ان باتوں کو ان اعمال کو تعملون جن کو تم کرتے ہو بصیر دیکھنے والا ہے۔ اب اس کی مختصر تفسیر یہ ہے کہ ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے کہ جو تمہارے بھی دشمن ہیں میرے بھی دشمن ہیں ان کی طرف خفیہ دوستی کے پیغام نہ بھیجا کرو، تو جتنے بھی غیر مسلم ہیں قیامت تک ان سے قلبی دوستی کی اجازت نہیں ہے۔ اسلام کے اندر مودت یہ غیر مسلموں کے ساتھ جائز نہیں ہے، مودت صرف اور صرف اہل اسلام کے ساتھ جائز ہے، جو مسلمان ہوں گے ان کے ساتھ قلبی دوستی قلبی تعلقات جائز ہیں، باقی غیر مسلموں کے ساتھ مودت جائز نہیں۔ ہاں ان کے ساتھ رہن سہن کرنا ہے، ان کے ساتھ تجارتی معاملات کرنے ہیں، ان کی ایک درجہ میں اجازت ہوتی ہے، لیکن قلبی جھکاؤ قلبی میلان اور اس طرح راز کی باتیں ان سے شیئر نہیں کرنی کیونکہ وہ پھر نقصان دیتے ہیں۔ اور آگے فرمایا وہ تو ایسے ہیں جو چیز تمہارے پاس آ چکی ہے، جو دین تمہارے پاس آ گیا ہے وہ تو اس کا انکار کرتے ہیں، جاءکم من الحق تمہارے پاس حق، یہاں حق سے مراد دین اسلام ہے یا قرآن ہے، تو جو قرآن آ گیا ہے وہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ یخرجون الرسول وایاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم تو انہوں نے رسول اللہ کو ہجرت کرنے پر مجبور کیا، تم کو بھی مکۃ المکرمہ سے حبشہ کی طرف اور اسی طرح مدینہ منورہ میں ہجرت کرنے پر مجبور کیا، وجہ صرف یہی تھی کہ تم توحید کے قائل ہو گئے، تم موحد بن گئے، اس وجہ سے وہ تمہارے دشمن ہو گئے۔ تو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو کہا اگر تمہارے پیش نظر میری رضا ہے اور تم میری رضا حاصل کرنا چاہتے ہو، یہ جہاد کا کام اور اسی طرح ہجرت والا کام یہ میری رضا کے لیے کیا ہے، تو پھر جو ہے نا خفیہ پیغام ان کی طرف نہ بھیجا کرو، محبت کے پیغام ان کی طرف نہ بھیجا کرو، اور مسلمانوں کے راز ان کو نہ دیا کرو۔ ہاں جو کوئی ایسا کرے گا جو مسلمانوں کو چھوڑ کر رسول اللہ کو چھوڑ کر کافروں کے ساتھ اور دین دشمن لوگوں کے ساتھ اسلام دشمن لوگوں کے ساتھ قلبی دوستی کرے گا تو ایسے سمجھو وہ سیدھے راستے سے ہٹ گیا ہے۔ اور پھر اس کا دوسرا پہلو دوسرا رخ یہ ہے تم تو ان کے خیر خواہ بن رہے ہو، تم ان کے ہمدرد بن رہے ہو، لیکن ان کا حال بھی دیکھو، اگر وہ تم پہ غلبہ حاصل کر لیں، وہ تم پر غالب آ جائیں تو ان کی کیفیت ان کا حال یہ ہوگا وہ تمہیں اپنے ہاتھ سے بھی تکلیف دیں گے اور اپنی زبان سے بھی تمہیں تکلیف دیں گے، یعنی جو بھی ان سے ہو سکے گا وہ جو ہے نا کر گزریں گے، وہ تو تمہارا لحاظ نہیں کریں گے، ان کے دلوں میں تمہاری محبت نہیں ہے، ان کے دلوں میں تمہارے لیے نرمی کا گوشہ نہیں ہے،
بلکہ ان کو موقع ملے تو وہ موقع ضائع نہیں جانے، ہاتھ سے تکلیف بھی دیں گے اور زبان سے بھی تکلیف دیں گے۔ تو مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے بھی جن رشتہ داروں کے لیے تم دنیا کے اندر یہ کچھ کر رہے ہو، یہ رشتہ دار تمہارے کچھ بھی کام نہیں آئیں گے، اس لیے تم اپنی آخرت کے بارے میں سوچو، اپنی آخرت کے بارے میں فکر مند ہو جاؤ۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی قرآن و سنت سمجھنے کی اور اس پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔